ہماری تمام کی تمام روحوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، باقی یاد کیوں نہیں ہے؟ تو وہ تو دور کی بات ہے نا کہ اللہ سے کیا وہ وعدہ یاد ہوتا نہ ہوتا۔ کیا تجھے اور مجھے یاد ہے جب میں پیدا ہوا تھا نا؟ آخر کسی کے بتانے سے ہی مجھے پتہ چلا نا کہ یہ پانی ہے، کسی کے بتانے سے ہی مجھے پتہ چلا نا کہ یہ میرا ابو ہے، کسی کے بتانے سے ہی پتہ چلا نا کہ یہ میری امی ہے، کسی کے بتانے سے ہی پتہ چلا نا کہ یہ روٹی ہے، تو مجھے یاد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدہ کو من بعد میثاقہ، مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو، یفسدون فی الارض، اور فساد کرتے ہیں ملک میں، اولئک هم الخاسرون، وہی ہیں خسارے والے۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ بیان کیا، ان کو چیلنج دیا کہ تم قرآن جیسا قرآن لے کر آؤ، تو وہ جب اپنے چیلنج کو پورا نہ کر سکے تو بےہودہ قسم کی حرکات پر آ گئے کہ قرآن پاک پر ہی الزام لگانے لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر بھی الزام لگانے لگے، کہنے لگے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنی طرف سے کوئی کتاب بنا کر لے آئے ہیں، جادوگر ہے، ان کا کوئی استاذ ہے جادوگر ہے، وہ اسے اس طرح کی باتیں بتاتا ہے اور یہ لے کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کہتے اللہ کا کلام نہیں ہے، کہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو پھر اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کو اللہ تعالیٰ بیان نہ کرتے، اللہ کی ذات اونچی تو وہ اس طرح کی چھوٹی ذلیل چیزوں کی مثالیں کیوں بیان فرماتے؟ تو وہ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ مثال جو ہوتی ہے وہ صرف ایک بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، باقی جس چیز کے ساتھ جس کی مثال دی جا رہی ہے اگر تو وہ اچھا ہے تو جس چیز کے ساتھ مثال دی جائے گی وہ بھی اچھی ہوگی، اور اگر جس کی مثال دی جا رہی ہے وہ برا ہے، اس کی حالت صحیح نہیں ہے، تو پھر جس چیز کے ساتھ اس کی مثال بیان کی جائے گی وہ بھی اسی طرح ہی ہوگی۔ تمہارے جو شرکاء ہیں، تمہارے جو شریک ہیں، وہ برے ہیں، اچھے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے ہمارے شریکوں کی جو مثال بیان کی وہ بھی پوری چیزوں کے ساتھ بیان کر دی۔ ہمارے شرکاء ذلیل، لہٰذا انہوں نے جن کو شرکاء بنایا ہوا ہے وہ ذلیل ہیں، بت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس بت کے مقابلے میں جو اس بت کے ساتھ جس کی مثال بیان کی وہ بھی گھٹیا چیزیں تھیں، وہ بھی ذلیل چیزیں تھیں، یا اسی طرح جو ہے وہ بھی چھوٹی قسم کی چیزیں تھیں۔ اس وجہ سے، صرف اسی وجہ سے کہ اس میں اس میں مثالیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ قرآن صحیح نہیں ہے، ایسا کہنا تمہارا صحیح نہیں ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ سارے والے ہیں، اسی طرح کافر ہیں، اور اسی طرح فاسق لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، جو قرآن پاک کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، قرآن پاک پر الزام لگاتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسقین کی، بدکاروں کی، کافروں کی آگے نشانیاں بیان کی، وہ کون کون سے ہیں، ان میں کیا بری خصلتیں پائی جاتی ہیں، کیا بری عادتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ کہ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کے معاہدے کو توڑتے ہیں، اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ دوسری چیز کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا کہ اس کو اپنے قریب کرو، اس چیز کو ملاؤ اپنے ساتھ، اس کو جو ہے وہ اپنے سے دور کرتے ہیں اور اس چیز کو توڑتے ہیں۔ اور تیسری چیز
زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں تباہی پھیلاتے ہیں، زمین میں ہنگامہ کرتے ہیں، یہ ان میں جو ہے بری خصلتیں ہیں، بری عادتیں ہیں۔ تاکہ یہاں جو پہلی چیز بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، اللہ سے کیا گیا معاہدہ اس کو وہ توڑتے ہیں، تو اس وعدے سے، اس معاہدے سے، اس عہد سے کیا مراد؟ حضرات تو فرماتے ہیں کہ اس وعدے سے مراد عہد الستو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جو کائنات میں جتنے بھی انسان آنے والے تھے، ان سب انسانوں کی روحوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زباں ہو کر کہا تھا کہ نہیں، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس وعدے سے مراد وہ وعدہ ہے۔ وہاں کہہ دیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور یہاں آ کر رب کے علاوہ اوروں کو شریک بنا دیا، رب کے علاوہ اوروں کی عبادت شروع کر دی، رب کے علاوہ اوروں کی بندگی شروع کر دی۔ وہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ اور اسی طرح بعض راہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس عہد سے مراد کلمے والا عہد ہے کہ جب بندہ کوئی کلمہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہ ہم نے وعدہ کیا، یہ ہم وعدہ کر رہے ہیں، تو اس چیز کو بھی توڑا جا رہا ہے۔ اتنے لوگ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، میں اپنی زندگی پر نظر کروں، میں اتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز پر زندگی گزار رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کو دیکھ کر میں چل رہا ہوں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، رازق، خالق، مالک، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آج کتنے ہم ایسے لوگ ہیں جو کاروبار کے پیچھے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، دکانداری کے پیچھے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داری کے پیچھے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا، دکان کو ہم نے اپنا رب بنا لیا۔ تو یہ جو ہے نا عہد سے مراد اسی کلمے والا عہد۔ بعض ذرا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس عہد سے مراد ایمان مجمل، ایمان مفصل میں جو ہے نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اسی طرح آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیعا، میں نے قبول کیا میاں احکام ہی، اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو میں نے قبول کیا۔ یہ میں ایک عہد کر رہا ہوں نا، ایک وعدہ کر رہا ہوں، یہ جو ہے نا وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدکاروں کی صفات بیان کی ہیں کہ بدکار لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ باقی ملحد قسم کے لوگ ہیں، بے دین قسم کے لوگ، وہ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوتا تو ہمیں یاد نہ ہوتا، ہم نے کوئی اللہ سے وعدہ نہیں کیا۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے، میرے ذہن میں وہ وعدہ گونج رہا ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ اسی طرح ایک ولی گزرے ہیں، ایک اللہ کے ولی، ایک بزرگ حضرت سہل بن عبداللہ، سہل بن مبارک غالباً، بہرحال وہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اللہ سے کیا گیا وعدہ یاد ہے۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے فرمایا، بہرحال مقصد یہ ہے کہ ہماری تمام کی تمام روحوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، باقی یاد کیوں نہیں ہے؟ تو وہ تو دور کی بات ہے نا کہ اللہ سے کیا وہ وعدہ یاد ہوتا نہ ہوتا۔ کیا تجھے اور مجھے یاد ہے مجھے پانی کا لفظ کس نے بتایا تھا؟ جب میں پیدا ہوا تھا نا، آخر کسی کے بتانے سے ہی مجھے پتہ چلا نا کہ یہ پانی ہے، کسی کے بتانے سے ہی مجھے پتہ چلا نا کہ یہ میرا ابو ہے، کسی کے بتانے سے ہی پتہ چلا نا کہ یہ میری امی ہے، کسی کے بتانے سے ہی پتہ چلا نا کہ یہ روٹی ہے۔ تو مجھے یاد ہے، مجھے میرے بھائی نے یہ روٹی بتائی تھی، مجھے میری ماں نے روٹی کا لفظ بتایا تھا، مجھے پانی کا لفظ میرے باپ نے سکھایا تھا، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں ہے۔ اچھا، پھر ہمارے حافظے کی حال یہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے اگر کوئی کام ہو جاتا ہم وہ یاد نہیں رہتا، گھنٹہ پہلے ہم ایک چیز جو ہے سامنے رکھتے ہیں، ادھر ادھر رکھتے ہیں، گھنٹے بعد بھولے کھڑے ہوتے ہیں، یار وہ جو ہے نا وہ چیز میں نے کہاں رکھی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر ایک ساتھی بتا رہے تھے، وہ کہتے کہ اینک میں نے پہنی ہوئی تھی اور میں ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا کہ میری اینک کہاں گئی۔ بس لگ رہی، مقصد یہ ہے کہ ہمارے حافظے کا یہ حال ہے، ہمیں کہاں وہ عہد الستو یاد رہتا۔ تو بہرحال منافق فاسقوں کی، بدکاروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بری خصلت یہ بیان کی، وہ اللہ کے وعدے کو توڑ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑتے ہیں۔
دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بری خصلت کو ذکر کیا۔ اچھا اس میں یہ بھی دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ صرف ان کی خصلت ان کی بری عادتوں کو بیان نہیں کیا، بلکہ جن میں یہ بری عادتیں پائی جائیں گی وہ بھی تو شامل ہوں گے نا۔ تو اس وجہ سے مسلمان کو چاہیے کہ وہ وعدے کو جوڑے، وعدہ خلافی نہ کرے۔ وعدہ جب کرے تو وعدے کو جوڑے، وعدے کو توڑے نہیں۔ باقی ایک مجبوری ہو جائے اپنی طرف سے کوشش کرے، وہ اپنی طرف سے کوشش کرے، مجبوری میں ہو جائے ایسا تو ایک الگ بات ہے۔ اور دوسری ان کی بری خصلت بیان کی، یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور قطع رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، تعلقات کو توڑتے ہیں، تعلق جوڑنے کی بجائے تعلقات کو توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ساتھ تعلق رکھو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے کی بات تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ دیا، تعلق ناطہ توڑ دیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا گیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق نہیں ہے ہمارا۔ اسی طرح جو ہے رشتہ داروں کے بارے میں فرمایا گیا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات رکھو، رشتہ داریاں ختم کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے دوسری چیز یہ ہو گئی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کے لیے۔ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد فی الارض کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قتل و غارت گری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، اسی طرح جو ہے ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کر دینا چیزوں میں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ فساد فی الارض ہے، زمین میں فساد پھیلانا۔ اولئک هم الخاسرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں خسارے والے، ایسے لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑے گھاٹے میں ہیں، ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑے نقصان میں ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسقین کی، بدکاروں کی پوری خصلتوں کو بیان کیا۔ پہلی خصلت کیا بیان کی؟ وہ لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ دوسری بری خصلت کو بیان کیا، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز بیان کی کہ وہ فساد فی الارض کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تینوں بری عادتوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں فساد فی الارض سے بچائے، اسی طرح ناپ تول میں کمی سے بچائے، اسی طرح اور جتنے بھی برے برے کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان سب سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق